کچھ اظہار خیال بھی، ان کا سفر کیسا رہا یہاں تک آتے آتے۔ میں ملتمس ہوں آپ کی تالیوں میں جناب قیوم طاہر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میرے ہمیشہ سے محسن جناب افتخار عارف صاحب، آپ کی آمد جو ہے میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ آپ تشریف لائے، اور وہ تمام احباب جو میرے دل کے بہت قریب ہیں وہ آج سارے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہمیشہ آسانیاں رکھے، اور جناب باز صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت میں رکھے۔ جنید حاضر، کاشف، رفعت، نسیم جنہوں نے مضامین پڑھے ان کا، اور مبشر جنہوں نے بہت عمدہ نظم کہی، سب کے لیے بہت بہت محبت اور ان کی عنایت۔ شعر کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بدیعت کردہ سفر ہی ہے، جسے آپ نے ساری عمر جب تک آپ ہیں آپ نے طے کرتے رہنا ہے۔ میں بھی طے کر رہا ہوں۔ کچھ یوں ہوا کہ جب میں 9ویں کلاس میں پہنچا تو ایک ہمارے استادوں میں سے ایک استاد تھے ضیاء الدین احمد صاحب، جنہوں نے یہ بھانپ لیا کہ مجھ میں کچھ لکھنے کی اور کچھ بولنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مجھے بزم ادب کا سیکریٹری بنا دیا۔ تو پہلے جب سٹیج پر کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا تو خوب کانپیں ٹانگتی تھیں، لیکن اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ایک اعتماد آنا شروع ہو گیا، اور کچھ یوں بھی ہوا کہ صرف پڑھا، بہت زیادہ اس وقت پڑھا، جو بھی یعنی ہم 3-4 دوست مل کر ہر ایک رسالہ منگوا لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں رسائل کا ہی رواج تھا، رسالہ منگوا لیا کرتا تھا، اور وہ جو اس زمانے میں جو پڑھے 3-4 رسائل ہم منگواتے تھے سارے دوست مل کر، تو 1 مہینہ ہمارا بہت اچھا گزر جاتا تھا۔ اس وقت رسائل بھی بہت وقت کے پابند ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ پڑھتے رہے۔ شعر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر کے ساتھ اس کا ایک المیہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ باید و شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی المیہ نہ ہو۔ ہر شاعر کے ساتھ کوئی نہ کوئی المیہ ہوتا ہے جو اس کی شاعری کے لیے محمیز کا کام دیتا ہے، اور وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اور وہ جو ایک دکھ ہے، لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن اصل میں کوئی ایک ایسا ضرور دکھ ہوتا ہے جو اس کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہمارے دوست سجاد بابر، اللہ تعالیٰ ان کی جنت نصیب فرمائے۔ تو ایک دن میں نے ان سے ویسے پوچھا کہ شاعری کے لیے دکھ کا ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا کہ دکھ نہ بھی ہو تو پال لینا چاہیے، نہ بھی ہو تو پال لینا چاہیے، یعنی آپ دکھ کے بغیر آپ شعر نہیں کہہ سکتے۔ تو شاعری جو ہے، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا، ابوظہبی میں بہت عمدہ وقت گزارا، پھر میں جدہ میری پوسٹنگ ہوئی، وہاں نسیم اور باقی سارے دوست، شجاعت علی راہی، پھر سجاد صاحب بھی وہیں تشریف لے آئے، ظفر مہدی بھائی تھے، افتخار عارف صاحب بہت اچھی طریقے سے ان کو جانتے ہیں، اور بہت سارے احباب ہمارے، یاد صدیقی جیسے ہمارے بہت اچھے دوست تھے۔ پھر واپس آ گئے، یہاں بھی آ کر ایک اچھا ماحول ملا، اور شعر کو شعر سمجھ کر ہی لکھا بھی اور پڑھا بھی، اور کوشش کی کہ ایک جہاں تک اچھی تخلیق ہو سکے۔ باقی ہر ایک کی اپنی اپنی اڑان ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی اڑان جتنی بھر سکتا ہے وہ اپنی اتنی اڑان بھرتا ہے۔ تو ہماری بھی جتنی اڑان ہے اس کے مطابق ہم بھی اپنا شعر کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب کا، مبشر اکبر خان، جناب افتخار عارف صاحب، اور آپ سب احباب کا کہ جو تشریف لائے اور جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ تو میں چند 2-4 اشعار ایک سفر سفر کیسا رہا اس میں سے میں آپ کے لیے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میری جو کتاب آئی تھی اس کا نام تھا لوح خزاں، اس میں سے 3 شعر ہیں، اور اسی سے میں نے کتاب کا نام بھی لیا تھا۔ اب آپ اس کو سفر کو دیکھتے جائیے، 3-4 اشعار ہیں کہ منحرف، یہ کتاب میری 1987 میں پبلش ہوئی تھی۔ منحرف سائے سے اپنے سائباں ہے اور میں، منحرف سائے سے اپنے سائباں ہے اور میں، دھوپ سے جلتی دوپہروں کا سماں ہے اور میں، دھوپ سے جلتی دوپہروں کا سماں ہے اور میں، بس یہاں تک روشنی ہے
بستیاں ہیں اور تو، بس یہاں تک روشنی ہے بستیاں ہیں اور تو، اس سے اگلے موڑ پر اجڑا مکان ہے اور میں، اس سے اگلے موڑ پر بس یہاں تک بس یہاں تک روشنی ہے بستیاں ہیں اور تو، اس سے اگلے موڑ پر اجڑا مکان ہے اور میں، کون سی تحریر ہو شاداب موسم کے لیے، کون سی تحریر ہو شاداب موسم کے لیے، کپ کپاتے ہاتھ میں لوح خزاں ہے اور میں، کپ کپاتے ہاتھ میں لوح خزاں ہے اور میں۔ جب دوسری کتاب آئی وہ یہاں نہیں رکھی ہوئی، تلاش موسم گل اس کا نام تھا، خزاں سے موسم گل کا سفر۔ تو بہرحال وہ کاشف بھی کہہ رہے تھے کہ وہی حضرت، وہی میں نے اس پہ 4 شعر نوٹ کیے ہوئے تھے کہ ہاتھوں میں تیز کانچ کا ٹکڑا اتر گیا، ہاتھوں میں تیز کانچ کا ٹکڑا اتر گیا، دنیا تیرے وجود کا نشہ اتر گیا، ہاتھوں میں تیز کانچ کا ٹکڑا اتر گیا، دنیا تیرے وجود کا نشہ اتر گیا، جیتا رہا وہ زیست میری مجھ سے مانگ کر، جیتا رہا وہ زیست میری مجھ سے مانگ کر، اور میں کہ اس کی قبر میں زندہ اتر گیا، جیتا رہا وہ زیست میری، جیتا رہا وہ زیست میری مجھ سے مانگ کر، اور میں کہ اس کی قبر میں زندہ اتر گیا، اور کس کس کو دھجیوں کی سناتے کہانیاں، کس کس کو دھجیوں کی سناتے کہانیاں، اچھا ہوا لباس پرانا اتر گیا، کس کس کو دھجیوں کی سناتے کہانیاں، اچھا ہوا لباس پرانا اتر گیا، ایک موڑ پر تمام ہوا سانس کا سفر، ایک موڑ پر تمام ہوا سانس کا سفر، پکی سڑک سے کار کا پہیا، ایک موڑ پر تمام ہوا سانس کا سفر، پکی سڑک سے کار کا پہیا اتر گیا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب میری آئی، وہ یہاں سامنے رکھی ہے، آنکھ میں ریت۔ اس کے 3 اشعار ہیں کہ بات کرنے کا بس اتنا سا کرینہ آ جائے، بات کرنے کا بس اتنا سا کرینہ آ جائے، ایک غزل میں میرا چیرا ہوا سینہ آ جائے، بات کرنے کا بس اتنا سا کرینہ آ جائے، ایک غزل میں میرا چیرا ہوا سینہ آ جائے، تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو صحیح، تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو صحیح، زندگی تیرے بھی ماتھے پہ پسینہ، تو ہماری طرح، تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو صحیح، زندگی تیرے بھی ماتھے پہ پسینہ آ جائے، اور تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں زمینیں ساری، تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں زمینیں ساری، میری ہجرت بھی سفل میرا مدینہ آ جائے، تنگ ہوتی چلی جاتی ہے زمینیں ساری، میری ہجرت بھی سفل میرا مدینہ آ جائے، اور سرمئی شام سی عمروں کا سویٹر پہنے، سرمئی شام سی عمروں کا سویٹر پہنے، عصر کی دھوپ کا جب بام پہ زینہ آ جائے، سرمئی شام سی عمروں کا سویٹر پہنے، عصر کی دھوپ کا جب بام پہ زینہ آ جائے۔ اس کے بعد میری یہ کتاب آئی پنجابی شاعری کی، جیون کتھا کے نام سے، تو اس میں سے ایک چھوٹی سی نظم ہے، جیون کتھا ہی اس کا نام ہے۔ نکیا ہوندیاں بوٹاں دے تسمے بنن دی آپوں جاچ نہ آئی، نکیا ہوندیاں بوٹاں دے تسمے بنن دی آپوں جاچ نہ آئی، وچ جوانی ٹائی مینوں مہندی رنگی انگلاں بدھی، وچ جوانی ٹائی مینوں مہندی رنگی انگلاں بدھی، عمر حیاتی دوجیاں دیے لائیاں گڈاں کھول دے ہویاں لنگی، عمر حیاتی دوجیاں دیے لائیاں گڈاں کھول دے ہویاں لنگی۔ اس کے بعد اگلی کتاب آئی، وہ جو نیلے رنگ میں ہے، سلوٹ کے نام سے، اس کے چند اشعار کہ کچھ رنگ الگ اس کے ہیں کپڑا ہے الگ سا، کچھ رنگ الگ اس کے ہیں، یہ سفر ہے، شاید آپ اس کو نوٹس اس کا کریں، کچھ رنگ الگ اس کے ہیں کپڑا ہے الگ سا، جو میں نے پہننا ہے وہ چولا ہے الگ سا، کچھ رنگ الگ اس کے ہیں
کپڑا ہے الگ سا جو میں نے پہننا ہے وہ چولا ہے الگ سا، لفظوں کی ابھی شال کا ریشم نہیں پہنا، لفظوں کی ابھی شال کا ریشم نہیں کاتا، بننی ہے غزل جس سے وہ دھاگا ہے الگ سا، لفظوں کی ابھی شال کا ریشم نہیں کاتا، بننی ہے غزل جس سے وہ دھاگا ہے ازل کا الگ سا، ترتیب تو دھڑکن کی کئی بار ہے بدلی، ترتیب تو دھڑکن کی کئی بار ہے بدلی، اس بار جو دل کو ہے وہ دھڑکا ہے الگ سا، ترتیب تو دھڑکن کی کئی بار ہے بدلی، اس بار جو دل کو ہے وہ دھڑکا ہے الگ سا، اس بار کوئی اور ہے اس موج فنا میں، اس بار کوئی اور ہے اس موج فنا میں، اے رقص گہے دہر تماشا ہے الگ سا، اس بار کوئی اور ہے اس موج فنا میں، اے رقص گہے دہر تماشا ہے الگ سا۔ اور ایک اور جو یہ تھی کانچ، اس کے 3 شعر ہیں کہ صحرا میں بجرا سانس کا پھر ٹھیلنا پڑا، صحرا میں بجرا سانس کا پھر ٹھیلنا پڑا، یہ جو عذاب عمر تھا یوں جھیلنا پڑا، یہ جو عذاب عمر تھا یوں جھیلنا پڑا، اور دنیا تیرا گلاس یوں ہی تو بھرا نہیں، دنیا تیرا گلاس یوں ہی تو بھرا نہیں، اس بیلنے میں اپنا بدن بیلنا پڑا، دنیا تیرا گلاس یوں ہی تو بھرا نہیں، اس بیلنے میں اپنا بدن بیلنا پڑا۔ اور شاید اس میں اثر کا شعور ہے کہ لوہے کی گولیاں لیے شامل ہوا تھا وہ، لوہے کی گولیاں لیے شامل ہوا تھا وہ، کنچوں کے ساتھ کھیل مجھے کھیلنا پڑا، لوہے کی گولیاں لیے شامل ہوا تھا وہ۔ اور اس کے بعد بہت ساری شاعری ہے، کم از کم 3-4 کتابوں کی، تو اس میں سے جب کلائی سے پکڑتی ہے اجل یار میرے، جب کلائی سے پکڑتی ہے اجل یار میرے، ایک لمحے کی رعایت نہیں چل یار، جب کلائی سے پکڑتی ہے اجل یار میرے، جب کلائی سے پکڑتی ہے اجل یار میرے، ایک لمحے کی رعایت نہیں چل یار میرے، رستہ دے گی نہ تماشا گہے دنیا تجھ کو، رستہ دے گی نہ تماشا گہے دنیا تجھ کو، بھیڑ بڑھتی چلی جاتی ہے نکل یار میرے، رستہ دے گی نہ تماشا گہے دنیا تجھ کو، بھیڑ بڑھتی چلی جاتی ہے نکل یار میرے، عمر ڈھلتی ہے تو ہر ساز و صدا بے معنی، عمر ڈھلتی ہے تو ہر ساز و صدا بے معنی، وقت کو پڑھنا نہیں آتی غزل یار میرے، عمر ڈھلتی ہے، عمر ڈھلتی ہے، عمر ڈھلتی ہے تو ہر ساز و صدا بے معنی، وقت کو پڑھنا نہیں آتی غزل یار میرے، یہ جو ایک لمحہ موجود ہے جی لے اس کو، یہ جو ایک لمحہ موجود ہے جی لے اس کو، ابد آباد تیرا ہے نہ ازل یار میں، ابد آباد تیرا ہے نہ ازل۔ اور یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہم پر آج کل بیت رہی ہے کہ دلوں میں آگ سی بات، دلوں میں آگ بنی بات کو لکھا تو گیا، دلوں میں آگ بنی بات کو لکھا تو گیا، کسی نے جبر کے موسم میں کچھ کہا تو گیا، دلوں میں آگ بنی بات کو لکھا تو گیا، کسی نے جبر کے موسم میں کچھ کہا تو گیا، علم سے اونچے تیرے ہاتھ اگر ہوئے تو گئے، علم سے اونچے تیرے ہاتھ اگر ہوئے تو گئے، یہ تیرا سر کبھی دیوار سے بڑھا تو گیا، یہ تیرا سر کبھی دیوار سے بڑھا تو گیا، تو زیب و زینت شاخ جہاں بنا رہے کچھ دن، تو زیب و زینت شاخ جہاں بنا رہے کچھ دن، ہوائے تیز سے جس دن الجھ گیا تو گیا، ہوائے تیز سے جس دن الجھ گیا تو گیا، اور یہ گرد باد تعصب اجاڑ دے گا تجھے، یہ گرد باد تعصب اجاڑ دے گا تجھے، تو ناشگفتہ گلے شیر اب کھلا تو گیا، تو ناشگفتہ گلے شیر۔ چونکہ میں تقریباً حمد نعت ہائیکو نظم ساری اصناف میں نے کہا ہے، تو اس لیے میں چونکہ آج ایک موقع ہے سر، ایک
میری نظم ہے اس پل کی کوئی بات کرو. یا آپ توجہ چاہوں گا میں اب آپ سے. اس پل کی کوئی بات کرو جس پل میں صدیاں ہوتی ہیں, جس پل میں کوئی جہانوں سے آگے کا رستہ دیکھتا ہے, جس پل میں کوئی جہانوں سے آگے کا رستہ دیکھتا ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب مٹی پانی ملتے ہیں اور ایک وصال کے لمحے میں ایک کوپل پھوٹنے لگتی ہے. جب مٹی پانی ملتے ہیں اور ایک وصال کے لمحے میں ایک کوپل پھوٹنے لگتی ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب آنکھیں دل بن جاتی ہیں, جب دل آنکھیں بن جاتا ہے. ایک خواب ستارہ پلکوں پر ایک قوس قزح لہراتی ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب سورج اپنی آتش کو ایک جھیل کنارے رکھتا ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب سورج اپنی آتش کو ایک جھیل کنارے رکھتا ہے اور پانی سونا ہوتا ہے, انہونا ہونا ہوتا ہے. جب ایک جھیل کنارے رکھتا ہے اور پانی سونا ہوتا ہے, انہونا ہونا ہوتا ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب عشق وجود سے آگے کی کچھ باتیں کرنے لگتا ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب عشق وجود سے آگے کی کچھ باتیں کرنے لگتا ہے. جب سینہ خالی ہوتا ہے اور لو لو میں دل بستا ہے, اور لو لو میں دل بستا ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب دھوپ اترنے لگتی ہے, جب منظر دھندلا جاتے ہیں, جب سورج نیچے آتا ہے. اس پل کی کوئی بات کرو جب منظر دھندلا جاتے ہیں, جب دھوپ اترنے لگتی ہے, جب سورج نیچے آتا ہے, جب شکلیں گڑبڑ ہوتی ہیں, جب مٹی ہاتھ ہلاتی ہے اور لمبی نیند کی ایک خواہش آنکھوں پر انگلی رکھتی ہے, اور لمبی نیند کی ایک خواہش آنکھوں پر انگلی رکھتی ہے. ایک بالکل چھوٹا سا ہائیکو زندگی میں ملتے رہنا چاہیے. اب فارغ ہوں میں, اب فارغ ہوں میں, ملنے آیا ہوں یارو قبروں سے نکلو. اب فارغ ہوں میں, ملنے آیا ہوں یارو قبروں سے نکلو. ایک اور ہے سر, میں ایک تجربہ میں نے کیا ہے 5 مصری نظموں کا. اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو آخری 3 مصرے ہیں وہ قافیہ ردیف کے ساتھ ہیں, پہلے 2 مصرے آزاد ہیں. پانی اترا تو بس گئی بستی, پانی اترا تو بس گئی بستی, کھیت کتنے نہال لگتے ہیں, صرف پرکھوں کے مقبرے کھوئے, ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے ہم روئے, اور پھر بیج بھی وہیں بوئے, اور پھر بیج بھی بہت بوئے. بہت محبت, بہت نوازش آپ سب آواز کی. اللہ تعالیٰ